اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہر مسلمان گھر میں ماہ رمضان کے آنے کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے جس کا نام ہی ماہ رمضان اس طرح سے ہے کہ آپ اسے فرمان رسول ہے کہ کبھی رمضان کو رمضان مت کہو، اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ کہیں ماہ رمضان کہیں یا رمضان مبارک کہیں تو جس کی صفت یہ ہو کہ آپ اسے براہ راست پکار نہیں سکتے، کتنا بابرکت، کتنا معظم مہینہ ہوگا وہ مہینہ۔ تو مومنات، بس جلدی جلدی دو چار آپ کو فضائل رمضان کے حوالے سے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہمارے اذہان میں اس طرح سے واضح نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بات کا آغاز میں آپ کو ایک ایسی روایت سنا کر کروں گی کہ جو سن کر آپ کے اذہان محمد وآل محمد کی محبت سے معطر ہو جائیں گے۔ اور وہ روایت جب میں نے خود پڑھی تو میں خود حساب لگا رہی تھی کہ کیوں کر ممکن ہے، بہرحال یہ ہستیاں وہ ہیں۔ روایت میں ہے کہ آئمہ معصومین ایک ماہ رمضان میں، یعنی 30 دن کے جو روزے ہوتے ہیں، ایک ماہ رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ عبادتوں کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں روزے 30 ہوں اور وہاں قرآن جو آئمہ معصومین ختم کرتے ہیں وہ 40 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ بتانے کا مقصد میرا آپ کو یہ ہے، ظاہر ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، جسے معذرت کے ساتھ ہم سب، مجھ سمیت ہم سب شامل ہیں، ہم نے اس کو لوازمات اور دسترخوان کی سجاوٹ اور اس کو ہم نے تلی ہوئی چیزوں اور بہت ساری اس طرح کی لوازمات سے اس کو جوڑ دیا ہے، جبکہ یہ مہینہ دراصل سادگی کا مہینہ ہے۔ اور بات کو جلدی سے بس بیان کروں گی کیونکہ میں اکثر یہ اپنے ارباب سے بھی یہ ذکر کرتی ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماشاءاللہ دسترخوان لوگ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں تو ان کو بڑا مہمانوں کے لیے اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے بہت ایک بھرپور دسترخوان سجایا جاتا ہے، اور اس پر کئی نعمتیں خداوندی رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد چننے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی مولا کا فرمان ہے کہ دسترخوان پر جو چیز ہے اسے ضرور کھایا جائے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہیں، جو ہمیں کلیئر کرنی چاہیے۔ کہ امام کا ہمیں یہ فرمان تو یاد رہتا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب چنو، جب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کھائی جائیں، لیکن ہمیں یہ سنت آئمہ معصومین اور رسول خدا کی بھول جاتی ہے کہ وہ ان دسترخوانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں سادگی کا یہ عالم ہے کہ شب ضربت مولائے کائنات 19 رجب کی شب، جب شہزادی ام کلثوم نے بابا کے سامنے سحری میں، مولائے کائنات، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ شہزادی ام کلثوم نے جب بابا کے لیے سحری کا اہتمام کیا تو میری بی بی نے ایک طرف دودھ رکھا اور ایک طرف نمک رکھا، تو میرے مولا نے کہا کہ اے میرے دختر، آپ کو معلوم ہے کہ کبھی علی نے ایسے دسترخوان پر کھانا تناول نہیں کیا یا جہاں ایک سے زیادہ نعمت ہو۔ کہا اے میری بیٹی، یہ دودھ یہاں سے اٹھا لیجیے۔ تو ہمیں اس بات کو صرف اور صرف اس پہلو سے نہیں دیکھنا کہ یہ شب ضربت مولائے کائنات ہے، یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طرف بھی لانا ہے کہ میرا مولا ہمیں آخری وقت میں بھی یہ تاکید کرے کہ اپنے دسترخوان کو سادگی سے رکھا جائے۔ تو کوشش ہم سمیت اپنے دل سے عہد ہم سب کریں، اگر تھوڑا تھوڑا بھی کریں تو ہم ممکن کر سکتے ہیں کہ ہم سادگی کو اپنائیں، اپنی توجہ ہم کچن سے نکال کر اپنی توجہ ہم عبادتوں کی طرف کریں، قرآن کی تلاوت کی طرف کریں، دعاؤں کی طرف کریں، دعائے جوشن کبیر کی طرف کریں کہ جو بہترین اعمال میں سے۔ بہرحال یہ بات موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کر ہو گئی، معذرت کے ساتھ، لیکن میں جلدی جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گی کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصر دورانیے میں زیادہ بات ہو جائے۔ بہرحال مومنات، میں اب آپ کے سامنے ایک روایت سنانے لگی ہوں جس میں پورا کا پورا لب لباب آپ کو ماہ رمضان کا سمجھ آ جائے گا، اور وہ حدیث رسول
ہم تک پہنچائی ہے شیخ صدوق نے، اور جن کے لیے میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، یہ شیخ صدوق وہ ہیں کہ جن کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعائے امام زمانہ کی تعبیر کا نام ہے، یعنی ان کے والد کو خدا نے دعا دی، امام زمانہ نے دعا دی کہ ہم تمہیں ایک فرزند دیں گے، اور فرزند بھی وہ ہے کہ جو علماء میں اعلیٰ ترین مقام، ان کی لکھی ہوئی ہر حدیث مستند ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے امام علی رضا علیہ السلام سے، اور امام علی رضا نے یہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اصحاب کو خطبہ دے رہے تھے، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جس کے دن دوسرے دنوں سے بہتر اور جس کی راتیں دوسرے راتوں سے بہت افضل ہیں، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش قسمت ہیں اہل اسلام کہ جنہیں خود اللہ تعالیٰ مہمان بنا کر بلا رہا ہے۔ بہرحال، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان کی برکتوں میں یہ ہے کہ جو شخص اس ماہ کو اس کی برکتوں کے ساتھ پالے تو گویا وہ بزرگی والوں میں قرار دیا جائے گا، اور اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح۔ سبحان اللہ، یعنی اس ماہ رمضان میں سانس لینا بھی عبادت ہے، تم سانس لینا تمہاری تسبیح، اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں، پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدائے تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے، اور اس ماہ میں خدائے تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں، یعنی اس عظیم اور اس بابرکت مہینے میں بھی اگر خدا کی بخشش سے محروم رہ گیا تو وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ یعنی اتنی تمام تر فضائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص رحمتوں سے محروم رہ گیا، بخشش سے محروم رہ گیا، تو وہ اپنی ہی ذات میں بدقسمت بھی ہے اور بد انجام بھی۔ اس کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کو روزہ افطار کرائے، یہ ہے روزہ افطار کرنے کی فضیلت، کروانے کی فضیلت، کہ کسی مومن کو روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرانے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس ماہ مبارک میں ایک مومن کو ایک روزہ، یہ نہیں ہے کہ آپ 10 مومنین کو بلائیں گے تبھی آپ کی روزہ افطاری ہوگی، نہیں، ایک مومن اور ایک روزہ افطار کروایا جائے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ تمام گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد کچھ اصحاب کھڑے ہوئے، اور ان میں سے بہت سے اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم تو اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ کسی مومن کو روزہ افطار کرا سکیں، تو اس کے بعد رسول خدا نے کیا رحمت للعالمین ہے اور کیا وہ پروردگار عالم ہے کہ جو کریم ہے، جو رحیم ہے۔ ارشاد فرمایا رسول نے کہ اگر افطار کے نام پر کوئی آدھا جام پانی ٹھنڈا یا آدھی کھجور بھی اپنے مومن برادر کو کھلائے تو گویا وہ اسی ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ اجر ہے، اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ روزہ صرف بھوک روکنے کا نہیں، بلکہ رسول پوری تشریح کر رہے ہیں کہ یہ روزہ ہمیں کس چیز سے بچائے گا اور ہمیں کس چیز سے بچنا ہے۔ اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزارے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے، یعنی اپنے گھر کے ملازموں سے تھوڑا کام لیا جائے یہ سوچ کر کہ یہ روزے کی حالت میں ہے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں، اور یہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم سب اپنے گھروں میں ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو واجب سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس کے لیے خصوصاً ہے کہ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے
پورے قرآن کا تو آپ خود لگا لیجئے، اور وہ خوش قسمت والدین، وہ خوش قسمت مرحوم کہ جنہیں ہم اس ماہ رمضان میں قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں، کیا ان کے درجات بلند ہوتے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے تو پروردگار عالم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب، یعنی کہ آپ نے جو ایک آیہ مبارکہ قرآن کی تلاوت کی ہے اس ماہ رمضان میں، تو وہ کسی دوسرے مہینے میں پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب سے زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس ماہ رمضان میں سحری اور افطار کے وقت سورہ قدر کی تلاوت بہترین عبادتوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پوری کی پوری سورہ